عوام کی دین سے دوری دیکھ کر، بعض علماء کی بھی عملی دیکھ کر، طلباء میں شوق کی کمی دیکھ کر، بڑے بڑے آستانوں پر نااہل لوگوں کے مسلط ہونے کو دیکھ کر بہت سے لوگ بد دل ہونے لگتے ہیں کہ شاید اب بات ہی ختم ہونے لگی ہے، اسلام کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، کیا ہوگا، پریشان ہونے لگتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم لی ہے، دین اسلام کی حفاظت بھی اللہ پاک کی ذمہ کرم ہے۔ ہاں، قرآن کی حفاظت میں بھی علماء اور عوام مسلمانوں کو ذمہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس طرح دین اسلام کی حفاظت میں بھی علماء اور عوام کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک کسی کی مدد کا محتاج نہیں، لیکن اس کا وعدہ ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ پاک اس کی مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ بتانے کے لیے کہ حدیث پاک اس سلسلے میں یہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ حق پر ثابت قدم رہیں گے، مخالفت کرنے والے انہیں وہ نقصان نہیں کر سکیں گے، ان کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہر دور میں رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر دور میں اللہ پاک نئے سے نئے پودے کاشت کرتا رہے گا جو درخت بن کر امت مسلمہ کے لیے چھاؤں کا کام کرتے رہیں گے۔ یہ مفہوم اس حدیث کا بنتا ہے۔ تو خیر، یہ بات کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ دین اسلام پر کاربند اور ثابت قدم رہیں گے، حق پر موجود رہیں گے، مخالفت کرنے والے نقصان نہ دے سکیں گے۔ یہ میں اس کے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ اس وقت میرے سامنے 15 سے زیادہ صحابہ کی روایات ہیں۔ دیکھیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، ہر دور میں ہمیشہ رہے گا ایک گروہ میری امت سے، ظاہرین علی الحق، حق پر وہ غالب ہوں گے، ظاہر ہوں گے، لا یضرهم من خذلهم، مخالفت کرنے والے یا بے مدد چھوڑنے والے ان کا نقصان نہیں کر سکیں گے، خواہ مخواہ کی قطع تلقیاں کرنے والے وہ نقصان نہیں کر سکیں گے، حتیٰ یاتی امر اللہ وہم علی ذالک، اللہ پاک کے امر آنے تک، قیامت کے قرب تک یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں، سنن بہقی میں اور سنن سعید بن منصور میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہی حدیث منقول ہے۔ اس کی عبارت ہے لا یزال لہذا الامر اصابۃ، دین والے کام کے لیے ایک طاقتور جماعت رہے گی، علی الحق، حق پر ثابت قدم، لا یضرهم خلاف من خالفهم، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گی۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، مسند بزار میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند الشامیین طبرانی کی کتاب اس میں، مسند ابو یعلا میں، طبرانی اوسط میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر سے یہ سب سے مرفوع آ رہی ہے۔ تیسرے صحابی جابر ہو گئے، جابر بن عبداللہ، ان سے یہ حدیث مسلم شریف میں، طبرانی اوسط میں، مصابیح السنہ میں، مسند ابو یعلا میں، ابن حبان اور سنن بہقی میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بھی یہ حدیث منقول ہے، فرماتے لا تزال امت من امتی ظاہرین علی الحق۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں، مصابیح السنہ میں، بخاری شریف میں یہ 6 جگہ موجود ہے، 5 جگہ موجود ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں 2 جگہ موجود ہے، سنن ابن ماجہ اور دارمی شریف میں بھی موجود ہے۔ سلمہ بن نفیل ایک صحابی، ان سے یہ حدیث یہی مفہوم، یہ مسند احمد بن حنبل میں، سنن نسائی میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے یہ حدیث، یہ مفہوم بخاری شریف میں 3 جگہ، مسلم شریف میں اور احمد بن حنبل مسند میں موجود ہے۔ زید بن ارقم سے یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، مجمع الزوائد ہیثمی میں اور مسند طیالسی میں موجود ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں، کنز العمال اور جمع الجوامع امام سیوطی کی کتابیں اس میں موجود ہے۔ یہ کتنے صحابہ ہو گئے؟ 8۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، ابن حبان میں اور مسلم شریف میں، طبرانی کبیر میں۔ ابو محمد سے منقول ہے، مسند احمد بن حنبل اور طبرانی کبیر میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے حضرات نے بیان کی، سنن دارمی، مسند دارمی اور مستدرک میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ مسند ابو یعلا میں، کنز العمال میں، جمع الجوامع میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کوئی 11 صحابی ہے۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے منقول ہے، ابن حبان اور مسلم شریف نے اس کو، امام مسلم نے اس کو نقل کیا۔ معاویہ بن قرہ اپنے باپ قرہ سے روایت کرتی، یہ صحابی ہے، کاف نقطے والا۔ یہ حدیث ترمذی شریف، ابن ماجہ، جمع الجوامع، ابن حبان اور طبرانی کبیر میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن دارمی میں، مسند دارمی میں موجود ہے یہ حدیث، اور بھی کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عساکر میں اور جمع الجوامع میں موجود ہے۔ شرحبیل بن الصمت ان سے جامع الاحادیث اور ابن عساکر میں موجود ہے۔ تو یہ 15 اور 16 صحابی جن سے میں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ حدیث متواتر دیکھ کر بلند حوصلہ ہونا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرنے کی کاوش کرنی چاہیے۔ صرف یہ سوچ کر، تخیل کر کے کہ شاید وہ وقت آ گیا جب قرب قیامت، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں آئے گا وہ وقت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے وہ وقت نہیں ہے کہ جب سلسلہ ختم ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی ایک دور تک یہ سلسلہ رہے گا۔ پھر یہ ختم کب ہوگا؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ جب وہ ہوا چلے گی، جس ہوا کے لگنے سے اہل ایمان سارے فوت ہو جائیں گے، اور پھر کفر جوبن پر ہوگا اور ہر طرف بے دینی ہوگی۔ یہ اس وقت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہونا ہے، پہلے نہیں ہے۔ لہٰذا صرف تصور کر کے بات چلانا شاید وہ وقت آ گیا ہے اور بس، تو اللہ پاک ہدایت دے، وہ ننگے بادشاہ والی مثال اس پر فٹ آئے گی۔ بادشاہ کو کسی نے بے وقوف بنایا، لا کر کہا جی میں نے ایک خاص لباس بنایا ہے جو صرف حلال والوں کو نظر آتا ہے، حرامیوں کو نظر نہیں آتا، یہ لیں کتنا عمدہ لباس ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں نے کہا مجھے تو نظر کچھ نہیں آتا تو اس کو پتہ چل جائے گا شاید یہ حرام زادہ ہے۔ اس نے کہا ہاں بڑا عمدہ لباس ہے۔ درزی کو بلا، اسے کہا یار یہ لباس ایک ہمارے دوست نے دیا ہے، صرف حلال والوں کو نظر آتا ہے، کتنا عمدہ لباس ہے، سی کر دو۔ اسے تو نظر کچھ نہ آیا، تھا ہی کچھ نہیں۔ اس نے خالی مشین چلائی اور کچھ وقت کے بعد کہا جی سوٹ حاضر ہے۔ تو بادشاہ وہ سوٹ، فرضی سوٹ پہن کر باہر آیا۔ سارے وزراء، مشیر اپنے آپ میں شرمندہ بھی، لیکن کہتے جس نے، ہر کوئی کہتا کہ شاید میری ماں نے خیانت کی ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو حرامی سمجھ رہا کہ اگر میں نے بتایا تو لوگ کہیں گے یہ حرام زادہ ہے۔ باقی بھی ظاہر کملے تو نہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو جب کسی بچے نے دیکھا اس نے شور ڈال دیا، اب بڑے بچے میں گوئیاں کرنے لگے، سب کو پتہ چل گیا کہ ہمیں کچھ نہیں، یہ لباس ہی کو نہیں، بادشاہ کو بیوقوف بنایا کسی نے۔ کہنے کا مقصد یہ اس طرح بیوقوف نہ بنے، جو ارباب اختیار ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ پاک نے اولی الامر بنایا ہے، جن کو اللہ پاک نے دین کا اقتدار اور اختیار اور قیادت سونپی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو عام کریں۔ اسی میں امت کی فلاح اور اسی میں کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔